اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مقام تبوک پر تھے۔ سورج کی اتنی روشنی تھی کہ ہم نے اس سے پہلے ایسی روشنی کبھی نہیں دیکھی تھی سورج کی۔ ہم مدینہ منورہ سے ایک ماہ کے فاصلے پر تھے۔ بڑی چمک دمک ہے سورج کی۔ اچانک سورج کی روشنی میں تھوڑی کمی آ گئی، ماند پڑ گئے۔ ہم حیران ہوئے کہ اچانک سورج کی روشنی کو کیا ہوا ہے۔ پہلے تو بڑی چمکدار تھی روشنی، لیکن اب روشنی جو ہے وہ تھوڑی ماند پڑ گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ ہیں۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے، سلام عرض کی۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا، اے جبرائیل، آج سورج کی روشنی میں اچانک یہ تبدیلی کیسے آ گئی ہے؟ تو جناب جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ، مالک بن عروہ نامی ایک شخص کا انتقال ہوا ہے، اور اس شخص کا عمل یہ ہے کہ وہ صبح شام، دن کو رات کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آتے جاتے وہ سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ہی پڑھتا رہتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ، اس کا معمول ہے وہ دن کو رات کو آتے جاتے بیٹھتے اٹھتے سوتے جاگتے وہ سورۃ الاخلاص ہی کی تلاوت کرتا رہتا تھا، سورۃ الاخلاص ہی پڑھتا رہتا تھا۔ سارا دن ساری رات جب بھی اسے موقع ملتا سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرتا رہتا تھا۔ آج آقا اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ، اس کے انتقال پر، اس کی نماز جنازہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے سمیت 70,000 فرشتوں کو اس کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے بھیجا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ، یہ عزاد اسے سورۃ الاخلاص کی تلاوت کی کثرت کی وجہ سے ملا ہے کہ جب 70,000 فرشتہ سورج کے آگے سے گزرا تو آقا پھر اس وجہ سے سورج کی روشنی ماند پڑ گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے عمل کے سبب سے اسے یہ شان عطا فرمائی ہے، اسے یہ مقام اور مرتبہ عطا کر دیا کہ 70,000 فرشتوں کی جماعت اللہ نے اس کی نماز جنازہ کے لیے بھیجی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ چاہیں تو مجھے حکم فرمائیں، میں اس زمین کو سکیڑ دیتا ہوں، سکڑ جاتی ہے زمین، اور آپ بھی دیکھ لیں وہ نظارہ، وہ منظر۔ اللہ اکبر۔ آقا علیہ السلام میں، ہاں جبریل ایسا کرو۔ تو جب آپ نے حکم فرمایا تو جبریل نے جب پر مارے تو پھر وہ زمین کو سکھیڑ دیا گیا، سکڑ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دیکھا کہ 70,000 فرشتے اس خوش نصیب بندے کی نماز جنازہ میں شامل ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پر یہ بات قابل غور ہے کہ سورۃ الاخلاص چھوٹی سی سورت ہے، جو بندہ اس کے ساتھ محبت کر رہا ہے، جو اس کے ساتھ پیار کر رہا ہے، اور پیار کا عالم یہ کیا ہے، اس کی محبت کی کیفیت کیا ہے، وہ پڑھتا رہتا ہے، پڑھتا رہتا ہے۔ صبح ہو، دوپہر ہو، شام ہو، سو رہا ہو، جاگتے ہوئے آتے جاتے، یعنی کہ وہ کثرت سے پڑھتا رہتا ہے۔ اتنا پیار اس سے کرتا ہے، اللہ کو اس کا پیار پسند آ گیا۔ جو مالک اس کی نماز جنازہ میں 70,000 فرشتوں کی اتنی بڑی جماعت بھیج رہا ہے، وہ رب اس پر کتنا راضی ہے، وہ رب اس پر کتنا خوش ہے، وہ رب اس سے کتنا راضی ہے کہ اللہ تبارک اتنے اعزاز کے لیے، اس کے اعزاز، اس کے شرف کے لیے 70,000 فرشتوں کو بھیجا جا رہا ہے۔
تو جو 70,000 فرشتہ رب اس کی نماز جنازہ کے لیے بھیج رہا ہے، تو وہ رب اسے قبر میں کیسے عذاب دے گا؟ وہ رب اسے حشر میں کیسے عذاب دے گا؟ وہ رب اسے دوزخ میں کیسے ڈالے گا؟ جو رب محبت اتنی کر رہا ہے کہ 70,000 فرشتہ نماز جنازہ کے لیے بھیجا جا رہا ہے، تو وہ رب تو پھر اس کی قبر بھی سنوارے گا، وہ رب اس کی آخرت بھی سنوارے گا۔ یقیناً یقیناً یہ ہے فیضان قرآن کا، یہ ہے مقام قرآن کا، یہ ہے شان قرآن کی۔ آئیں ہم بھی محبت کریں قرآن سے، پڑھیں، سمجھیں، عمل کریں۔ سورۃ اخلاص کے ساتھ محبت کرنے والا بھی محروم نہیں ہے، وہ بھی مالا مال ہو رہا ہے، اس کی بھی جھولیاں بھر دی گئیں، اس کی بھی دونوں جہان سنوار دیے گئے۔ آئیں ہم بھی محبت کریں قرآن سے۔ آج ہماری پریشانی کی وجہ یہی ہے، ہم قرآن سے دور ہو گئے۔ آ جائیں، لوٹ آئیں، آ جائیں، واپس آ جائیں، اب بھی وقت ہے۔ قرآن کے ساتھ اپنا رابطہ مضبوط کر لیں، اپنا تعلق اس سے مضبوط کر لیں، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے دونوں جہان سنور جائیں گے۔ مالک کی بارگاہ میں دعا ہے، مالک کائنات عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔